रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहुम। गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक़ न मिलने का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आप सबको आज का रोज़ा बहुत मुबारक हो। आज के जो मेहमान हैं, सबसे पहले तो हमारे पैनल का तारुफ आपसे एक बार करवाते चलें, जिसमें मौजूद हैं अल्लामा मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ हमारे सबके चहीते मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। आप हमारे चहीते हैं, ये हमारे पसंदीदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात आपको पता है? ये राज आप जानते हैं? ये आपकी मोहब्बत है और अल्लाह ये मोहब्बतों को सलामत रखे। और जब आप नहीं आए थे तो हमने आपको बहुत मिस किया। अच्छा, आपको बहुत याद किया। और वैसे ये है कि मुझे एक खबर मिली और वो खबर ने मुझे चौंकाया। अच्छा। और दिल में पछतावा से आया कि हाय वो जो पेटिस था अल्लाह मान, वो गरम और माशाल्लाह जो है माशाल्लाह, तो अल्लाह की नेमत है। जी जी, तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। तो मुझे एक तो अफसोस इस बात का था कि मैं बीमार था, इस वजह से आने से कासिर रहा। दूसरा अफसोस ये हुआ कि अल्लाह की उस नेमत से महरूम रहा जो उस दिन पकी होगी आपकी गैर मौजूदगी में। मगर ये कि असल बात ये है कि रिस्क के तू अस तू बर तू ज्यादा आशिक अस, तेरा रिस्क तुझ पर तुझसे ज्यादा आशिक है। अगर वो नसीब में नहीं था तो मैं कैसे खा सकता? वाह वाह वाह, वो इनके नसीब में था, इन्होंने बहुत सारा खा लिया। सोनिया बाजी ने खाया। मगर ऐसे डॉक्टरों से मिलती होंगी कि वो खाने का असर नजर नहीं आ रहा। और अब मैं बल्कि मैं आपके जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, मैं उन मेहमानों का तारुफ करवाते चलूँ। मोहतरमा सरबत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं। गुज़िश्ता बरस आपका दीदार हुआ, इस साल भी आपकी ज़ियारत हो गई, और अब जो उनकी बगल में तशरीफ़ फरमा है उनका तारुफ आप करवाइए, क्योंकि आप बड़ी देर से याद कर रही हैं उनका नाम। जी बिल्कुल, हमारे साथ न्यूट्रिशंस हमारी, और नाम है इनका डॉक्टर हिना। डॉक्टर हिना हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अब डॉक्टर हिना को हमने मुफ्ती साहब खास आपके लिए मदऊ किया है। अच्छा, अब उसकी वजह बताते हैं आपको। हाँ जरूर। ये जो पैटिस खाते हैं आप, बल्कि आप वो जो एक फहरिस्त है डॉक्टर साहब इनकी मुफ्ती साहब की, वो बताइए जरा हम सबको एक बार फिर से दोहराइए। हाँ, ये फहरिस्त से मुराद ये है कि अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह आप क्या क्या तनावुल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं खाने का शौकीन हूँ, अल्लाह की नेमत है माशाल्लाह। तो उसमें ये है कि माशाल्लाह मुझे निहारी बड़ी पसंद है माशाल्लाह। और वो निहारी सब मिलके बोल माशाल्लाह, नली निहारी हो, मगज निहारी हो, वाह वाह बात है। फिर उसके साथ साथ मछली फ्राई हो, मछली का सालन हो, मटन कढ़ाई हो, कुन्ना हो, और उसके साथ बिरयानी, बीफ बिरयानी हो, माशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं, वो झींगे का फ्राई हो, वो बटेर हो माशाल्लाह। देखिए अब ये जिक्र से महजूज हो रहे हैं। अब रोजे में है तो क्या करें। अब हालत रोजे में ये अल्लाह की नेमत को सोच कर ही सुकून मिल रहा है, और इस हालत में अंदर से नफ्स से मुकाबला होकर सब्र भी कर रहा है। ये सिर्फ आपको सुकून मिल रहा है, डॉक्टर साहब इस वक्त काफी तकलीफ में है ये सब सुन के। डॉक्टर साहब की आंखों के आगे तरी फिर रही है जो आपने नली पे डाली है ना, नली निहारी के ऊपर। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे लेके चलूंगी कि बिल्कुल मेरी नजर में वो तरी फिर रही है, वो तेल फिर रहा है, जो कि तमाम अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। मैं मानती हूँ नेमतें, तेल अल्लाह की दी हुई नेमत नहीं है, क्योंकि वो तो मैन मेड है, इंसान ने बनाया। तेल क्या समंदर से निकला, वो वाला जो हम खाने में लगाते हैं डालते हैं? नहीं। तेल क्या पेड़ पे उग रहा था? नहीं। तेल क्या जमीन के अंदर से निकला? नहीं। तो तेल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत नहीं है, तेल मैन मेड है। आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को खाएं, पेट भर के खाएं, लज्जतों से खाएं, जितना खाना है बेशक खाएं, वो नुकसान नहीं देगा। लेकिन जहां आपने कमर्शियल और मैन मेड चीज जुड़ाई उसके साथ, नुकसान वहां देगा। तो उससे बचे कैसे? उसके बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल बच सकते हैं। ऐसे खाना बनाने के बहुत सारे ऐसे तरीके मौजूद हैं, खाने को इस्तेमाल करने के वो तरीके, वो औकात मौजूद हैं कि आप उसको उस तरीके से खाएं, आप बिल्कुल बचेंगे। एक तो तेल वाले आप पर केस कर सकते हैं, ये भी जितनी भी कंपनीज है ना वो आप पर केस करने वाली, गरीब आपको बड़ी दुआएं देंगे। और मैं ये जुमला अपने लिए कह देता हूँ कि एक तो बहुत से औकात हैं बनाने के, और अगर आप अपनी औकात में रहकर खाएं तो आप ऐसे ही सेहतमंद रहेंगे। इस चीज में मैं ऐड ऑन करती हूँ कि मेरे अपने घर में ये जो कमर्शियल ऑयल है, ये ना होने के बराबर आता है। शायद जब कुंडी, गेट और ताले खराब हो जाते हैं तो हम उसमें डालते हैं। तो खाना किसमें पकता है? खाना ऑलमोस्ट स्टीम बनता है, या तो देसी घी में बनता है,
ٹھیک ہے نا, بہت سے بہت, کیونکہ وہ اس کو ہم کمرشلی پروسیس نہیں کر رہے ہوتے, یا کھانے میں ہر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں جو نیچرل فیٹس موجود ہیں. ابھی جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا مچھلی انہیں بہت پسند ہے, مچھلی میں نیچرلی اتنا اچھا فیٹ ہے کہ اٹ سیلف مچھلی ایک کمپلیٹ میل ہے. آپ اس کو اسٹیم کر لیں, سبزیوں کے ساتھ پکا لیں یا اسٹیم میں سیک لیں, تو وہ جو مچھلی کے اندر پایا جانے والا تیل ہے وہ آپ کی نشو و نما کے لیے, آپ کی ہڈیوں کے لیے, آپ کی ذہنی جو قوت ہے اس کے لیے, آپ کے ناخن, ہاتھ, بال, سب کے لیے بہت ہی مفید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک رواج ہے ہمارے ہاں افطار کے دسترخوان سجنے کا, اور اس میں دیکھیے یہ اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا, سموسے, پکوڑے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ پکوڑے کس نے فرض کیے, لیکن ہیں, اور وہ دسترخوان پہ نہ ہوں تو سمجھ لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں. یہ بات میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ مسلمانوں آپ پر روزے فرض کیے گئے, پکوڑے تو نہیں کریں. اور اگر ہم یہ, اچھا روزے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. ہم اپنے مال کو زکوٰۃ دے کے پاک کرتے ہیں, اسی طرح روزہ رکھ کے ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں. کیسے پاک کرتے ہیں؟ کیا نہا دھو کے, نئے کپڑے پہن کے, یا مسجد میں جا کے صرف نہیں. روزہ آپ کو اندر سے کلین کر رہا ہے, اندر سے ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہے. آپ کے سارے نظام کو جو کہ 11 مہینے ہم روٹین میں کھاتے ہیں اس کو ریسیٹ کرنے کا ٹائم ہے. تو اگر ہم اس میں, اور یہ تمام چیزیں جو کہ سموسے, پکوڑے, کمرشل آئل میں بنی ہوئی تلی ہوئی چیزیں, سوڈاز, جتنے کمرشل جوسز, ٹیٹرا پیک, یہ مزید پیئیں گے تو کیا ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے دے رہے ہیں؟ جس فنکشن کے لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا, ٹھیک ہے بے شک وہ عبادت ہے, بہترین عبادت ہے, مگر اس عبادت کا سائنٹیفکلی بھی ہماری باڈی پہ بہت فائدہ ہے. جو اسلام ہے وہ ضابطہ حیات ہے. میں کبھی بھی اسلام کی چیزوں, اسلام میں جو بھی ہمیں سکھایا گیا ہے وہ سائنس سے کہیں دور نہیں ہے. سائنس تو اسلام پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو روزہ ہمیں اندر سے صاف کرنے کے لیے بنایا گیا, نہ کہ ہم روزے میں مزید اپنے آپ کو ڈرٹی کریں. چلیں آپ ایک بات بتائیں, آپ تھوڑی رعایت کریں, نہ آپ کی نہ ہماری, 2 پکوڑوں کی اجازت دیتی ہیں؟ 2 پکوڑے ایک ہفتے میں. لو ایسے کیسے چلے گا بھائی؟ اچھا چلیں ایسا کریں, اسٹیم پکوڑا یا ایسا سیک کے پکوڑا کھا لیں. سیک کے پکوڑا کون سا؟ اب تو ایئر فرائر آ گئے ہیں, ایئر فرائر آ گیا, ایئر فرائر میں بنا کے کھا لیں. یہ مجھے نہیں پتا. یہ دیکھیں آپ کے مد مقابل ہم اپنی شیف کو کھڑا کریں گے, وہ آپ سے یہ صحیح بحث کریں گے, اور پھر مقابلہ ہوگا. مفتی صاحب تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں قائل ہو گئے. میں اصل میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے میری بہن کہہ رہی ہیں ایئر فرائی میں نہاری کیسے بنے گی؟ ایئر فرائی کا سوال تو میں بعد میں کرتا ہوں, پہلے اس مسئلے سے تو نکلیں کہ ہم اگر انہوں نے کہا اسٹیم میں وہ کیے جائے, دوسرا انہوں نے کہا کہ یا تو پھر دیسی گھی. اب بچے دیسی گھی کھاتے نہیں, ہم نے اپنے بچپن میں شوق سے کھایا, آج بھی مکھن میں شوق سے کھاتا ہوں, اور مکھن کے بڑے بھی پیسز میں کھاتا ہوں, مزہ آتا ہے تو ماشاءاللہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دیسی گھی بچے نہیں کھاتے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے نا وہ بریک کے بعد آپ کے لیے خاص, بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے اعلیٰ حکام اجازت دیں تو ایک الگ پروگرام رکھ لیتے ہیں جس میں صرف مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو بٹھایا جائے, اور ان پہ صرف اس موضوع پہ بات ہو کہ مکھن کھانا ہے, دیسی گھی کھانا, مکھن کے ٹکڑے کھا جاتے ہیں مفتی صاحب, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جڑے رہیے رونق رمضان کے ساتھ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رونق رمضان, رونق رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور سیگمنٹ ہے راہ نجات. راہ نجات میں اتنا عمدہ آج کا موضوع ہے, اور اس پہ میرا نہیں خیال کہ اس سے بہترین پینل کوئی ہمارے پاس ہو سکتا تھا کہ جن سے ہم وہ فضائل سنیں جو ان بی بی کے ہیں, اور وہ حقائق سنیں جو ان سے منسوب ہیں, اور لطف لیں. آج میں صرف سنوں گا, آج ہم دونوں بیٹھ کر ان کو سننے والے ہیں, سر دھننے والے ہیں, اور بہت لطف آنے والا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا سیرت حضرت خدیجہ علیہ السلام. کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے علامہ صاحب 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تو افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے, اور ایک مالی قوت درکار ہوتی ہے. اب افرادی قوت کے بارے میں ایک الگ موضوع ہے, لیکن اسلام کی تحریک کو چلانے کے لیے جو مالی قوت عطا کی گئی وہ اس گھر سے ملی, سیدوں کی ماں نے دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ماشاءاللہ آج جو موضوع ہے وہ ایک سمندر ہے, اور بہرحال پروگرام کتنا بھی طویل کیوں نہ ہو,
چند قطرے ہی ہیں جو ہم معرفت کے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ موضوع اس ہستی کے بارے میں جو مادر عصمت ہے، مصدر نجابت ہے، مونس رسالت ہے، ملیکۃ العرب ہے، ام الائمہ ہے، ام المومنین ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ نے کہا. میں ایک لفظ کی پہلے تشریح کر دوں اور اس کے بعد آپ خود نتیجے تک پہنچیں گے. دیکھیے عربی زبان ایک وسعت رکھنے والی زبان ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. 3 لفظ ہیں اور تینوں کے آپس میں فرق ہے. ایک ہے لفظ جود، ایک ہے لفظ سخا اور ایک ہے لفظ ایثار. سخاوت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ضرورت کی چیز ہو، ضرورت کی چیز کے ساتھ کوئی اضافی شے ہو اور آپ سخاوت کریں اس اضافی شے میں سے، یہاں تک کہ اضافی شے بھی آپ کے پاس کچھ بچ جائے، اسے کہتے ہیں سخاوت. اوکے بالکل ٹھیک. اس اضافی شے میں سے بھی کچھ بچ جائے، اسے کہتے ہیں سخاوت. جود اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ضرورت کی شے موجود ہے اور اضافی شے موجود ہے، آپ اس اضافی شے کو آپ ضرورت مندوں کو دیں یہاں تک کہ اضافی شے ختم ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں جود. تو ضرورت کی چیز ابھی بھی باقی ہے. لیکن ایثار اسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس ضرورت کی شے اور اضافی شے موجود ہو لیکن آپ اپنی ضرورت کی چیز میں اپنے نفس کو روک لیں اور اس اپنی ضرورت کو سامنے والے پر قربان کر دیں، اسے ایثار کہا جاتا ہے. اور یہی آج کا موضوع ہے حضرت بی بی خدیجہ علیہ السلام. قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جذبہ ایثار ہے نا، یہ آپ کو فقط اسی گھرانے میں ملے گا. ابتدا ہوئی حضرت خدیجہ سے اور انتہا ہوئی حضرت عباس پر. صدقے جاؤں، ہائے 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 ہائے. جو شہزادی عرب کی، اور یہ میں صرف لفظوں میں نہیں کہہ رہا، ملیکۃ العرب یعنی جس کے پاس 80,000 اونٹ ہوں جن پر مال تجارت لاد کر جن سے تجارت کی جا رہی ہو، اور وہ سب کے سب رسول کے قدموں میں نچھاور کر دے، رسول کی ذات پہ قربان کر دے، اور اسلام جن پیسوں کے سبب سے پروان چڑھے. یعنی اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں. آپ نے بہترین انداز میں سوال کیا کہ ہر تحریک کو چلانے میں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک افرادی قوت، اور رسول کی پہلی افرادی قوت حضرت ابو طالب سے آئی اور مالی قوت جناب خدیجہ نے دی. اور اگر یہ مالی قوت نہ ہوتی کہ رسول غمگین گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور بیوی اسے کہا جاتا ہے کہ چہرے سے بھانپ کے بتا دے کہ آج میرا شوہر پریشانی کی حالت میں گھر پہ آ رہا ہے، اور دیکھیے گھر کا ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے، اور جناب خدیجہ اسی وقت اعلان کروا دیں کہ جس کا کوئی بھی قرضہ ہے وہ آتا جائے، رسول کی بات سنے اور مجھ سے قرضہ معاف کروا لے. واہ 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 واہ. رسول کی بات سنتا چلا جائے. یہی تو وجہ ہے، یہی تو ایثار تھا کہ معراج پہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جب معراج سے واپسی ہونے لگی تو جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل کوئی حاجت ہے؟ تو کہا جب آپ زمین پہ جائیں تو میری طرف سے اور اللہ کی جانب سے جناب خدیجہ کو سلام کہیے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ رب کا سلام جن کی بارگاہ میں آ، اور جواب سلام آپ سنیں گے. کیا بات ہے. میں بلکہ اس کا ایک اور جملہ اضافہ کر دوں، جواب سلام سنیں. تو جناب خدیجہ نے جو جواب سلام دیا کہ ان اللہ السلام، ان اللہ السلام، ٹھیک ہے کہ پروردگار خود سلامتی ہے، اسی کی طرف سلامتی ہے، اسی کی جانب سے سلامتی ہے، اور جبریل پر بھی میرا سلام. کیا مکمل جواب ہے، یہ کیا مکمل جواب ہے. یہ وہی جواب دے سکتی ہے، یہ وہی ہستی جواب دے سکتی ہے. دیکھیں قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پر. تو جس جگہ اللہ نے قرآن نازل کیا اسی قلب میں جناب خدیجہ کی محبت ہے. یعنی ایک قلب میں قرآن بھی ہے اور خدیجہ بھی. کیا کہنا. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس جملے کو آگے بڑھاؤں کہ اور ہمارے بہت سارے علماء اور خطباء نے اس جملے کو بہترین انداز میں بیان بھی فرمایا، اور یقیناً بذات خود ایک مکمل جملہ ہے کہ سرور کائنات کی آپ پوری زندگی دیکھیے. سرور کائنات کی جب سے حضرت جناب خدیجہ جب سے داخل زندگی ہوئی ہیں، آپ اس وقت سے لے کر ختمی مرتبت کی زندگی دیکھیے، 2 حال سے خالی نہیں، یا خدیجہ ساتھ ہیں یا خدیجہ کی یاد ساتھ ہے، یا خدیجہ ساتھ ہیں یا خدیجہ. سب سے زیادہ وقت پیغمبر اکرم کے ساتھ اگر کسی نے گزارا ہے تو وہ جناب خدیجہ نے. 25 برس کا عرصہ ہے، اور اس کے بعد جب تک رسول خدا حیات رہے جناب خدیجہ کی یاد اور جناب خدیجہ
خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس قربانی کا گوشت بھجواتے تھے، اور اس لیے کہ انہوں نے جناب خدیجہ کے ساتھ کوئی زمانہ اچھا گزارا، تو جناب خدیجہ کی یاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ سال جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی تو اس سال کو اور حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کا سال ایک ہی عام الحزن قرار دیا، یعنی یہ غم کا سال ہے، پورا سال غم کا سال ہے، اس لیے کہ ایک طرف وہ چچا جن کی آغوش میں پل کر پیغمبری جوان ہوئی، سبحان اللہ، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ایک وہ جن کے چہرے کو دیکھ کر، یعنی رسول جب پریشان ہوتے تھے تو جناب خدیجہ کے پاس جاتے تھے، جن کو چہرے کو دیکھ کر، جملہ کہوں، جن کے چہرے کو دیکھ کر رسول اپنے غم بھلا دیں انہیں خدیجہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ سرور صاحبہ، آپ کی اجازت سے آپ سے سوال کہ آج کی جو خواتین ہیں ان کو حضرت خدیجہ علیہ السلام سے کیا سبق ملتا ہے اور کیا تعلیم ملتی ہے؟ ماشاءاللہ سے صاحبان ذوق کا مجمع ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے چند مصرے پیش کرنا چاہتی ہوں ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی ذات گرامی کے لیے کہ فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، بدن صداقت سر خدیجہ، صدف شرافت گوہر خدیجہ، وہ آل کی مادر گرامی رسول کی ہم سفر خدیجہ، خدا کے دین مبی کے زخموں کی دہر میں چارہ گر خدیجہ، اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے، نبی کا دین مبی اسی محسنہ کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے، سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی۔ آج کی عورت کیا کیا سیکھ سکتی ہے؟ سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی، بڑے سلیقے سے کر گئی ہے رخ رسالت کی پاسبانی، سوار دی اس کی تربیت نے کچھ اس طرح حق کی نوجوانی، پیمبری خود پکار اٹھی تیرا کرم تیری مہربانی، جو تو نہ ہوتی تو کون مشکل میں دی کی مشکل کشائی کرتا، تیرے سوا کون اس کبریا کی ہم نوائی کرتا، عرب کے راجہ کے من کی دیوی، عجم کے سلطان کی شہزادی، تیرے ہی دم سے ہوئی منور حجاز کی بے چراغ وادی، کبھی مسائل کو حل کیا ہے کبھی مسائب پہ مسکرا دی، یہ مسکرا دی تو مسکراہٹ کا نام قرآن ہو گیا ہے، اسی کا دامن بکھر کے دنیا میں آل عمران ہو گیا۔ آج کی عورت شہزادی ملکۃ العرب سیدہ کائنات جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی سے کیا کیا سیکھ سکتی ہے؟ اس پہ بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ واہ واہ واہ۔ رمضان رونق رمضان، رمضان رونق رمضان، رونق رمضان میں اب وقت ہوا ہے نذرانہ عقیدت کا۔ اور نذرانہ عقیدت میں شرف حاصل کریں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کا سنینا۔
हाशमी है, मुतशरबी है, फकरे उम्मियों भी है, आप ही हक के नबी है, दाफ़ाए तीरा शबी है, आप ही हक के नबी है, दाफ़ाए तीरा शबी है, मुस्तहो नूहे बशर को तमन्नाए सहर को, मुस्तहो नूहे बशर को तमन्नाए सहर को, किश्ते शब नहीं रहना, तोलाल बद्र अलैना, 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 तोलाल बद्र अलैना। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और सेगमेंट है मस्त हुआ। और मनकबत पेश करेंगी फरवा जौनपुरी। क्या बताऊं क्या है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा, नेमत खुदा है, नेमत खुदा है, अरे नेमत खुदा है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा। माँ कहा रसूल ने जिन्हें, माँ कहा रसूल ने जिन्हें, हाँ वो सैयदा है, हाँ वो सैयदा है, अरे हाँ वो सैयदा है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा। रद जिसे खुदा न कर सके, रद जिसे खुदा न कर सके, ऐसी एक दुआ है, ऐसी एक दुआ है, ऐसी एक दुआ है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा। मालिक जना हसन हुसैन, मालिक जना हसन हुसैन, उनकी मालिका है, उनकी मालिका है, उनकी मालिका है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा। नेमत खुदा है, नेमत खुदा है, नेमत खुदा है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा, क्या बताऊं क्या है फातिमा। रमज़ान रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इतना उम्दा मौजू है हज़रत हदीजा अलैहिस्सलाम और उनका इसार, और इस हवाले से सरबत आपका से गुफ्तगू जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाह। आपने पूछा कि आज की औरत क्या सीख सकती है उम्मुल मोमिनीन, क्योंकि आज की औरत को रोल मॉडल की तलाश है, किसी मिसाली शख्सियत की ज़रूरत है। जी। मुझे याद है मोहसिन कि मैं कई सालों पहले किसी रेडियो पाकिस्तान पर कुछ रमज़ान के प्रोग्राम्स होस्ट कर रही थी। अच्छा, उसके मौज़ूआत बड़े आसान थे, जैसे उमूमन हुआ करते हैं रमज़ान और महंगाई, रमज़ान और इसराफ वगैरह वगैरह। तो छोटे प्रोग्राम्स थे 25-25 मिनट के, और मुख्तलिफ़ मैदान अमल से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ अफराद थे।
خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے. میں نہایت حیرت زدہ اس بات پہ تب بھی تھی، آج بھی ہوں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، کہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق علیہ تھے کہ اس تمام مہنگائی کی ذمہ دار، اس تمام اسراف کی ذمہ دار عورت ہے. اچھا، یعنی گھروں میں جتنی بھی اشیاء تعیشات ہیں، اشیاء آسائشات ہیں، وہ تمام کی تمام عورت کی وجہ سے. عورت کی خواہش ہے کہ گھر کی سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے، کپڑوں کا پرنٹ ایسا ہونا چاہیے، نت نئے بدلتے ہوئے فیشن ایسے ہوتے ہیں. ایک ماہر نفسیات بھی تھی پروگرام میں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ عورت کو اس راستے پہ چلایا کس نے؟ میں کل پی ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن میں تھی، وہاں کا موضوع تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اس عورت نے مرد کو احساس دلایا کہ عورت کا سجنا، عورت کا سنورنا، عورت کا کی دل ربائی، اس کی دل فریبی، خوبصورتی، یہ بہت حیثیت رکھتی. کاش آج کا مرد یہ بتاتا کہ کسی عورت کا ایثار، کسی عورت کی جرت، کسی عورت کی ہمت، کسی عورت کا استقلال، کسی عورت کا اللہ کی راہ میں آگے بڑھ جانا اور اس شان سے آگے بڑھ جانا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری معرفت کے ساتھ اپنایا ہے. ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے پوری معرفت کے ساتھ، آپ جانتی تھیں شہزادی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کہ آپ اللہ کے آخری نبی اعلان فرمانے والے ہیں. اور آج کی عورت جو کہ آسائشات اور تعیشات کی عادی ہے، وہ کیوں بھول جاتی ہے کہ ایک عورت تاریخ میں ایسی بھی گزری جو کہ ہرا کے پہاڑ کی بلندیوں پر اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر لے جایا کرتی تھی، انہیں پہنچایا کرتی تھی. اور وہ مرد بھی اتنا قدردان تھا کہ وہ مرد جب اقرا کی پہلی آیات نازل ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں آیا اور اپنی زوجہ کو بتایا کہ مجھے چادر اڑا دو، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اور اس زوجہ نے بھی سب سے پہلے مرد کی گواہی دی کہ اے محمد، خدا آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ کے روئے روشن کو دیکھ کر بارشوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو یقیناً آج کی عورت کے لیے بہترین مثال، بہترین شخصیت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے. خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بہت ساری دولت تھی. سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت کہاں سے آئی. خویلد کے بہت سارے رشتہ دار تھے جو کہ رہبانیت کی طرف، زہد کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور وہ دولت خویلد کے پاس آئی اور وہاں سے ان کی بیٹی خدیجہ کے پاس آئی. اچھا، خدیجہ کے پاس جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 80,000 اونٹوں کی مالکہ تھی. اچھا، وہ 80,000 کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ تجارتی قافلہ جو کہ شام، حجاز اور یمن تک جایا کرتا تھا اور جب واپس آیا کرتا تھا تو اتنا مال منافع لے کر آیا کرتا تھا کہ اہل مکہ کی نگاہیں خیرہ ہو جایا کرتی تھی. خدیجہ عورت تھی، وہ ان تجارتی قافلوں کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، نہیں جاتی تھی، مگر خدیجہ کی نگاہیں انتخاب تلاش کرتی تھی ایسے لوگوں کو جو کہ دیانتدار ہوں، امانت دار ہوں. کیسے یہ ممکن تھا کہ اسی مکے کی سرزمین پر عبداللہ کے یتیم بیٹے کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا اور خدیجہ کو معلوم ہی نہ چلے. خدیجہ نے حضرت ابو طالب کے پاس جا کر کہا کہ میں آپ کے بھتیجے کو دگنا معاوضہ دوں گی، وہ میرا تجارتی قافلہ لے کر جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی زندگی میں شام کا دوسرا سفر ہے، اس تجارتی قافلے کو لے کر روانہ ہوئے. خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ہمراہ کر دیا اور کہا کہ میسرہ جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا وہ آ کر مجھے بتانا. اور جب وہ تجارتی قافلہ کئی گنا زیادہ مال منافع لے کر آیا، لیکن اصل مال منافع وہ تھا کہ میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ کے قصیدے میسرہ نے بتانا شروع کیا. کہا کہ آقا زادی، میں نے یہ دیکھا، یہ نوجوان جہاں سے چلا کرتا تھا بادل اس کے سر پہ سایہ فکر رہتے تھے. جب یہ نوجوان کسی درخت کے نیچے ہوتا تھا، چاہتا تھا کہ ہاتھوں کو بڑھا کر درختوں کے اس سے کھجوریں توڑ لے تو وہ شاخیں خود بخود نیچے آ جایا کرتی تھی اور یہ ہاتھ بڑھا کر کھجور توڑ لیا کرتا تھا. وہ درخت کے پتے سمٹ جایا کرتے تھے، اس کے سر پر سائبان بن جایا کرتے تھے. اندھیری رات میں اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند دمکا کرتا تھا. اب میسرہ کی زبانی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف سنے، اچھا صرف میسرہ کی زبانی نہیں سنے بلکہ خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. اس لیے کہ جب یہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا تو میسرہ ابھی قافلے کے ساتھ پیچھے ہے اور میسرہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیے. اچھا، خدیجہ اپنے مکان کے بالا خانے پر موجود تھی.
खदीजा ने देखा कि मक्के में दाखिल होने वाले वो शख्स जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जब दाखिल हुए तो उनके सर के ऊपर फरिश्ते साया फिगन थे। खदीजा ने ये मंजर हैरत से देखा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लिहाजा दोबारा दरखास्त की कि आप एक मरतबा दोबारा जाइए और दोबारा मक्के में दाखिल हुए। और जब दोबारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और दोबारा फरिश्तों को देखा सर पर साया फिगन, तो अब खदीजा ये तमाम तर वाक़यात लेकर अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास गई। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि मैंने अंबिया मा सबक़ की किताबों में पढ़ा है कि अरब की सरजमीन पर एक नबी का ज़हूर होने वाला है। वो नबी जो कि तशरीफ़ लाएगा वो ख़ातिमुन नबीन व मुरसलीन होगा। बहरहाल खदीजा ने नफीसा के ज़रिए अक़द का पैगाम भिजवाया और हज़रत अबू तालिब किसी सफ़र पर गए हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि चचा आएँ तो फिर उनसे मशवरा करके मैं जवाब देता हूँ। और जब प्यारे चचा तशरीफ़ लाए तो दोनों चचा और भतीजे की मर्ज़ी एक हुई। खदीजा के घर अक़द का पैगाम भिजवा दिया गया और अशराफ अरब के दरमियान, मौज़ज़ीन अरब के दरमियान हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे की बारात लेकर पहुँचे। ये वो अक़द है कि जब फर्श पर भी खुशियाँ हैं, अर्श पर भी खुशियाँ हैं, बेशक। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मलिकतुल अरब दुल्हन बनी इंतजार कर रही है। और जब तमाम तर अशराफ अरब के दरमियान में ये बारात पहुंची और सवाल उठा कि निकाह का खुतबा कौन पढ़ेगा, हज़रत अबू तालिब कौन सी ज़ात गिरामी थी जो निकाह का खुतबा पढ़ती। हज़रत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ाया और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन बनकर खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब तशरीफ लाई। कायनात का वो अजीम तरीन घराना तश्कील पाया कि जिस घर से रिसालत चली, जिस घर से हिदायत चली, जिस घर से शरीयत चली, और इस शान से हिदायत और शरीयत चली कि रिवायत ये बताती है कि मौसम हज में लोगों ने देखा कि 3 अफराद खाने काबा की दीवार के पास कुछ अलग तरीके से नमाज को अदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। लोगों ने अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने बताना शुरू किया, कहा कि ये मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये नौजवान, इसने दावा नबूवत किया है, ये अपने तरीके से इबादत को सरंजाम दे रहा है। साथ में इसकी ज़ौजा जो कि स्याह चादर में मलबूस है, वो इसकी ज़ौजा खदीजा बिन्त खवेलद है। दूसरे मेरे भाई अबू तालिब का बेटा अली है कमसिनी में। तो यानी आलमी इस्लाम की जो हमें पहली इबादत की ट्रायंगल नजर आती है वो 3 शख्सियात हैं। एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा और एक अली मुर्तज़ा। बेशक बेशक गुफ्तगू उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां से कता कलामी करना गुस्ताखी के ज़ुमरे में आएगा, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि वक्फा है हमारे दरमियान आड़े आ चुका है, बस वो उसके बाद लौट कर आएंगे, गुफ्तगू यहीं से जोड़ें। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। प्रोग्राम है रौनके रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर और अब अगला सेगमेंट है सुनहरे अखबार। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहते हो तो मुझ पर दुरूद पढ़ो। तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। माशाअल्लाह। तो इतना आसान कर दिया। ये जितने हमने शोज़ अब तक किए हैं उसमें आपको रोज़ कोई ना कोई ऐसी छोटी तस्बीहात, कोई ना कोई इसमें आज़म, कोई ना कोई ऐसा जरिया मिल जाता है। मुस्कुरा कर देखने से आसान क्या हो सकता है, क्या कहने कि वो सदका दे के भी आप जो है वो अजर अजीम बल्कि कमा सकते हैं। मुफ्ती साहब, आज के मौजू को वहीं से जोड़िए जिस मेराज पे दोनों साहिबान ले गए। बिस्मिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। वो हमारे मुबश्शिर भाई ने तो बहुत अच्छा बोला और इतना अच्छा बोला कि दिल को बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या छोड़ा, माशाल्लाह, इन्होंने इतना बड़ा नक्शा माशाल्लाह वो किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गुफ्तगू फरमाई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तिजारत एक होती है और एक नौकरी होती है। एक बात यह है कि नौकरी करने वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने रिस्क में 10 बरकतें रखी हैं
اور ان 10 برکتوں میں 9 برکتیں تجارت میں رکھی ہیں بھائی واہ واہ، تو اسی لیے آج ہم احتساب بھی کریں تو نوکری کرنے والا نوکری کرتا رہتا ہے، ایک لیول پر پہنچتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا وہ نوکری کے بعد آخر کار وہ نوکری کے لیے پھر شروع سے آگے بڑھتا ہے، بالکل ٹھیک، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ تجارت کی طرف آئے، اور اس کا قرآن نے باقاعدہ تذکرہ فرمایا کہ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ اللہ نے قریش کو ان جو ہے وہ میل دیا، جو ہے ان کو اسی لیے تو میل دیا، ان کو جو ہے وہ رغبت دیا رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، کہ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن نے سورہ قریش کے اندر فرمایا کہ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، کہ یہ جو سردی کے مہینے میں بھی ان کا جو ہے وہ میل دیا، اور میل سے مراد رغبت دی، میل سے مراد رغبت دی، اور گرمیوں میں بھی رغبت دی۔ یہ رغبت جو دی تجارت کی اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ عرب جو ہے وہ ریگستان علاقہ، اور وہاں لقدق اور صحرائی علاقہ، وہاں تجارت، وہاں کھیتی باڑی نہ اگنا، نہ باغ و بہار کا سلسلہ ہونا، تو اب ان کے پاس اب تجارت ایک بہترین ذریعہ تھا، تو پھر اس تجارت میں یہ لوگ جو ہے وہ یمن میں موسم سرما میں یمن جایا کرتے تھے، اور موسم گرما میں شام جاتے تھے۔ اب یہ جاتے تھے، یہ عرب کے یہ قریشی جب وہاں جاتے تھے تو وہ لوگ ان کا احترام اس لیے کرتے تھے کہ اہل حرم آ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی مدینے سے کوئی آئے تو پاکستان میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے، آج اگر مکے سے کوئی آئے تو استقبال کیا جاتا ہے، آج کوئی کربلا سے آئے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے کہ اس دربار سے آ رہے ہیں، اہل حرم ان کا احترام کرتے تھے۔ اب ایسی صورت میں جب جو ہے تجارت کرنے والے، اب عورت کی تجارت کرنا بڑا مشکل معاملہ، کیونکہ عورت کے لیے تجارت کے لیے نکلنا، وہاں کے جو ہے وہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا اور ارد گرد کے معاملات، تو اس صورت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تجارت کا 2 حالت تھی، ایک حالت آپ کی بیع مداربت تھی، اور ایک حالت جو تھی وہ نوکری کی تھی۔ اب بیع مداربت کیا ہوتا ہے اور نوکری کیا ہوتی ہے؟ نوکری اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تنخواہ دار ملازم رکھ دیا اور اس کو آپ نے سارا مال دیا اور وہ وہاں جائے، اور بیع مداربت اسے کہتے ہیں کہ مال میرا ہو، محنت تمہاری ہو۔ اچھا، مال میرا ہو، محنت تمہاری ہو، تو جب مال جو ہوگا جس کا ہوگا تو وہ اس کو رب المال، جو مال کا مالک ہوگا اس کو رب المال کہا جائے گا، اور پھر جو مال ہوگا اس کو رأس المال کہا جائے گا، اور جو وہ تجارت ہوگی اس میں جو جا کر لے جائے گا اس کو مدارب کہا جائے گا۔ اب بتائیے، مال والی جو ہے وہ خدیجہ ہو، اور لے جانے والے جو مدارب و آقا ہو، جب آقا علیہ السلام وہ کہ بچپن میں حضرت حلیمہ کی بکریوں کو لے کر جائے تو وہ بکریاں جہاں جائے وہ سیراب ہو جائے اور صحت مند ہو جائے، وہ بکریاں کے دودھ بھی بڑھ جائے، جب بچپن میں حضرت حلیمہ کی بکریوں کا یہ عالم ہو اور آج تجارت کے لیے جائے تو کتنی برکت۔ اور ایسی صورت میں جانے والا تو وہاں پر حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ حضرت حضور اسلام کے سامنے تجارت کے وقت میں جو ہے ایک شخص نے کوئی چیز خریدتے ہوئے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے اس بات پر۔ آج ہمارے معاشرے میں تجارت میں کاروبار میں بات پر قسم کھائی جاتی ہے، شرعاً قسم کھانے کو منع کیا گیا، اور اس نے لات و عزیٰ کی قسم، اب وہ لات و عزیٰ کی قسم کھائے، حضور نے کہا کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کے سامنے سے گزرتا ہوں تب بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس نے میسرہ کو بلا کر کہا، وہ کوئی آنے والا ہمارے پاس تاجر کوئی خریدار آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خریدار ہے، مگر بعض دفعہ خریدار جانچتا بھی ہے، وہ کچھ پہچانتا ہے۔ میسرہ کو بلا کر کہا کہ یہ جو آئے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے۔ اور اسی طرح یہ میسرہ جب حالت سفر میں جب ایک جگہ پر ٹھہرے، جو ماشاءاللہ مبشر بھائی نے اور سروت باجی نے بھی فرمایا کہ جب ایک جگہ ٹھہرے تو وہاں کے راہب نے میسرہ کو بلا کر کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ جس درخت کے تحت ٹھہرے یہاں کوئی اور نہیں ٹھہرتا، یہاں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا پڑا ہوا تو آج مدینے والے آج یہاں پر مدینے والے ہیں، اور یہاں پر اور فرمایا یہ بات بھی یاد رکھنا، اور راہب نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس جگہ میں ٹھہرا ہوں، اب اسی جگہ پر کوئی اور نہیں ٹھہرے گا تو خاتم نبی ٹھہریں گے۔ پھر اس راہب نے کہا کہ یہ بتائے کہ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ سے پوچھا آنکھوں میں سرخی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں
آنکھوں میں سرخی ہے, میں نے دیکھا آنکھوں میں جو حسن ہوتا ہے, کہا کہ وہ آنکھوں میں سرخی ہے. وہ حضور کے بارگاہ میں آیا اور آ کر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی علامتیں دیکھی کہ آپ اس درخت کے ٹھہراؤ میں آئے. دوسری بات یہ تھی کہ آنکھوں میں سرخی ہے, ایک علامت دیکھنا چاہتا ہوں جس سے مطمئن ہو جاؤں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ پشت ہٹائے, میں آپ کے پشت پر مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب پشت ہٹایا اور مہر نبوت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اشہد انک انت النبی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ 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 واہ. علامہ صاحب اس گھر کی سیر کرواتے چلیں. سبحان اللہ, بڑا دل کہہ رہا ہے. اور صاحب کی باتوں کو میں آگے بسم اللہ بسم اللہ. جی کم از کم اتنا تو ثابت ہوا کہ آثار نبوت اور نبوت کی خوشبو سے اس وقت زمانہ مہک رہا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کو معلوم ہو کہ یہ نبی ہیں اور خود نبی کو معلوم نہ ہو کہ میں نبی ہوں؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. قربان جائیے. ہو سکتا ہے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں اور خود نبی کو معلوم نہ ہو کہ میں نبی نبی ہوں. وہ راہب کہے نبی ہو, نبی کو نہ. اور میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آ کے نہیں بنتا, نبی بن کے آتا ہے. اور اعلان نبوت ہونا تھا, وہ اعلان نبوت بے شک. اور اتنے بہترین واقعات. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی بصیرت کی داد دینی پڑے گی کہ جناب خدیجہ نے مال کا منافع دیکھ کر شادی نہیں کی. بصیرت خاتون ہے, مال کا منافع دیکھ کے شادی نہیں کی بلکہ اخلاق حمیدہ کو دیکھ کر ایمان لائی. کہ اور دیکھیے نظر انتخاب ہوتی ہے نا, جب وہ اپنے قافلے میں ایسے افراد کو چنے جو ایماندار ہوں, جو ان کے مال تجارت کے لیے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ ایک سنجیدہ خاتون ہے, ایک بالغ نظر خاتون ہے اور زمانے سے آشنا خاتون ہے. ان کی نظر انتخاب نے در یتیم کو منتخب کیا. میں جملہ بدل دیتا ہوں, جناب خدیجہ نے انہیں منتخب کیا جنہیں اللہ نے اور میں اسی بات کو اگر آپ اجازت دیں تو اسی بات کو آگے بڑھاؤں. اور ایک اور چیز یہ کہ سب سے اہم چیز اس بارے میں یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے خود عقد کا پیغام بھجوایا. ابھی محترمہ ثروت صاحبہ نے بہت عمدہ انداز میں اس کو بیان کیا, خود عقد کا پیغام بھجوایا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے. میں یہاں پر خواتین بھی تشریف رکھتی ہیں اور آپ ہمارے ماحول سے بھی واقف ہیں. خاتون کا خود عقد کا پیغام بھجوانا بذات خود کتنی اہم بات ہے. یہ دلیل ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے آنے والے سرکار رسالت مآب کے خلاف لکھنے والے مورخ کے رخسار پہ بھرپور تماچا مارا کہ اگر رسول کل کو عقد کا پیغام بھجواتے تو مورخ لکھتا کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کا رسول مال کے لالچ میں انہوں نے کیا اچھا ہے, کیا جو ایک اپنے بصیرت والے فیصلے سے رسالت کے خلاف اٹھنے والے تیروں کا رخ موڑ دے, اسے کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رونق رمضان میں گفتگو کا سلسلہ یہی جاری رہے گا. رونق رمضان. پروگرام ہے ہمارا رونق رمضان اور سیگمنٹ ہے مس ہوا. منقبت پیش کر رہی ہیں ام بطول. جانم فدا ہے دری یا علی علی علی, جانم فدا ہے دری یا علی علی علی, ہے محمد میرا دل تو سینہ علی, میرے جینے کا واحد قرینہ علی, دین اسلام کا ہے نگینہ علی, حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی, دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی, میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی, علی مولا علی, ہر سو صدا حیدری یا علی علی علی, جانم فدا حیدری یا علی
بسے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد یزداں کے ہے دوسرا سرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہیے. شاباش شاباش شاباش. پروگرام ہے رونق رمضان اور سیگمنٹ ہے وہی خدا ہے. اور وہی خدا ہے ایک سیگمنٹ میں فرواد جون پوری صاحبہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو رہا ہے. کیا بات ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. کیا بات ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ شعور میں جگمگا رہا ہے. کیا بات ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہی خدا ہے. رمضان رونق رونق رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ آج جو الفاظ یہاں سے بہہ رہے ہیں میں ان کو ایسے سمیٹ لینا چاہتا ہوں کہ جی سے. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ کچھ خصوصیات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی آپ کی خدمت میں عطیہ کروں. دیکھیے میرے رسول کو اعلان رسالت سے پہلے کافروں نے 2 لقب دیے، ایک صادق کہا ایک امین کہا، یعنی 2 لقب رسول اکرم کے پہلے سے موجود ہیں دور جاہلیت میں. اسی طریقے سے جناب خدیجہ کے 2 لقب دور جاہلیت میں مشہور ہیں. ایک انہیں کہا جاتا ہے سیدۃ قریش، قریش کی سردار. یعنی اگر یاسین کے لیے اللہ نے کسی کو چنا ہے تو وہ سیدہ کو چنا ہے. یاسین کہتے ہیں سید و سردار کو. اگر سردار کے لیے کسی کو چنا گیا ہے تو وہ خود سردار ہے. دوسرا، اور قریش نے لقب دیا. دوسرا لقب جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دیا گیا وہ ہے طاہرہ. یعنی اتنی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا گیا. اب میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں. طاہرہ کا لقب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جب انہیں کہا گیا کہ آپ اتنا جناب خدیجہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں خدیجہ کو کیوں نہ یاد کروں، اس لیے کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اس وقت مجھے اپنا مال دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اس نے اس وقت مجھے اولاد دی جب میرے پاس اولاد نہیں تھی۔ اب میں جملہ یہاں پر میں ابتدائی تقریر میں ایک جملہ کہہ کر گیا، اور اولاد کے حوالے سے جب بات آ گئی ہے تو میں محترمہ نے اتنے شہید محسن نقوی کے اتنے بہترین مسدس کے مصرے پیش کیے، میں چاہوں گا صرف 2 مصرے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ کیسی اولاد تھی، خاتون جنت، یعنی مصداق سورہ کوثر، یعنی مصداق سورہ کوثر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ یہ صرف مادر امتی نہیں ہے، یہ مادر عصمت بھی ہے، کیا مادر عصمت بھی ہے۔ اور یہ جملہ میں نے کس لیے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء کی اولاد کو اللہ نے ان کی صلب سے قرار دیا، اور میری اولاد کو اللہ نے علی و فاطمہ کی صلب سے قرار دیا، یعنی علی و فاطمہ کے ذریعے سے رسول خدا کی اولاد کو قیامت، یعنی اب قیامت تک جو بھی سید کہلایا جا رہا ہے وہ جناب خدیجہ کی اولاد میں سے، وہ جناب خدیجہ کی اولاد میں سے، اور فخر کیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، رسول اکرم نے جناب خدیجہ پر فخر کیا، کہا ایک دن خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ ان ہستیوں کے بارے میں جو جن کے جد جیسا کوئی جد نہیں، جن کی جدہ جیسی کوئی جدہ نہیں۔ جد کہتے ہیں دادا یا نانا کو، جدہ کہا جاتا ہے دادی یا نانی کو، یعنی جن کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں۔ وہ حسن و حسین ہے کہ نہ ان کے نانا جیسا کوئی ہے، نہ ان کی نانی جیسی کوئی ہے۔ خاتون جنت جیسی اولاد جو مصداق سورہ کوثر، میں 2 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ مریم سے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ۔ اگلا مصرع دلیل ہے، دعویٰ ہے میں تمام جو یہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہا ہے کہ مریم سے سوا ہے، مریم سے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ، زہرا ہے تیرا بولتا کردار خدیجہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ 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 واہ، گفتگو کو یہیں سے گرا لگائیے ذرا، واہ واہ واہ، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا تک بات پہنچ گئی کہ شاعر نے کہا کہ زہرا و خدیجہ ابو طالب کے علاوہ اے پالنے والے تیرے اسلام میں کیا ہے، کیا ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ اور مقام پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ بے شک بے شک، اگر مولائے کائنات کی تلوار کے پیچھے حضرت ابو طالب کی ذات گرامی نہ ہوتی، شہزادی کونین، اگر سجدہ شبیری کے پیچھے شہزادی کونین کی ذات گرامی نہ ہوتی، شہزادی کونین کے پیچھے ایثار خدیجۃ الکبریٰ نہ ہوتا، تو آج کا یہ اسلام ہمارے سامنے اس حالت میں موجود ہوتا، یقیناً نہ موجود ہوتا۔ تو آج ہمیں خدیجۃ الکبریٰ کی اصل سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ، میں عرض کر رہی تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ رسول کے گھر میں بیاہ کر تشریف لائیں، اور اللہ کے حکم سے ایک نیا گھرانہ تشکیل پایا، اور یہ گھرانہ ہدایت کا گھرانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کو نہ صرف یہ کہ خدیجہ نے عملی طور پر، ہم سفر زندگی کہتے ہیں، شریک زندگی کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ثابت کیا خدیجۃ الکبریٰ نے، جس طرح کہ ابھی مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ نے اپنی تمام دولت ہبہ کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تاکہ اسلام کے واسطے اس دولت کو خرچ کیا جائے۔ اچھا، کیا رسول خدا نے مانگی تھی یہ دولت؟ نہیں، مانگی نہیں تھی، ایک مسکراہٹ مصطفیٰ کے لیے کہ جبین مصطفیٰ پر کوئی شکن نہ آنے پائے، ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت دے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دولت کو عالم اسلام کے واسطے خرچ کیا۔ غلام خریدے جاتے تھے اور ان غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کیا جاتا تھا۔ اور خدیجۃ الکبریٰ، اچھا اگر کوئی دولت خرچ کی جائے، قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے، بالکل، تو خدیجہ کی دولت تھی۔ شعبے ابو طالب میں محصور ہو گئے اور تمام تر اہل مکہ نے بائیکاٹ کر دیا۔ مسلمان، جہاں پر ایک مسلمان کے شکم پر اگر ایک پتھر بندھا نظر آتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے ہیں۔ اچھا، شعبے ابو طالب کی 3 سال کی صعوبتوں نے حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کو اس قدر نحیف اور لاغر کر دیا تھا کہ روایت کی بتاتی ہے کہ وہ جو کہ ملکۃ العرب تھی، ملکۃ التجار تھی،
ان کے پاس بیوی کے پاس صرف ایک چادر تھی، اگر سر پہ ڈالتی تھی تو وہ پیر کھل جایا کرتے تھے، پیروں کو چھپاتی تھی تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ اور جب ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو احساس یہ ہوا کہ ان کا وقت رحلت آ گیا، تو آپ نے اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ کے ایثار کا، خدیجہ کی وفاؤں کا صلہ یہ دے دیجئے کہ مجھے کفن کے طور پر اپنی چادر رسالت دے دیجئے گا، یعنی اس چادر کو معمولی نہ جانیے گا، یہ وہ چادر ہے جس کی یا ایھا المزمل کہہ کر قرآن میں پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے۔ یہ رداء رسالت رسول کی شانوں پر ہوا کرتی تھی اور رسول مکے کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے، تو یہ چادر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کفن قرار پائی۔ مگر اس سے پہلے جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے، جنت کا کفن لے کر آئے، کہا کہ خدیجہ کے ایثار کا صلہ یہ ہے کہ خدیجہ کو جنت کا بہشتی کفن دیا جائے۔ اور ایک اور وصیت جو جناب فاطمہ زہرا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی فاطمہ بہت چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں اس بچی کو گھڑکنے لگے کہ بن ماں کی بچی ہے، میری فاطمہ کا خصوصاً خیال رکھیے گا۔ او میرے مولا، دو وصیتیں کی ام المومنین ملکۃ العرب نے، اور اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کی قبر جنت المعلیٰ میں بن گئی، مکے کا وہ قبرستان جہاں پر آج بھی زائرین کرام جاتے ہیں اور جناب خدیجہ کی قبر پر گریہ کرتے ہیں اور اس قبر کی حالت زار دیکھتے ہیں۔ مگر جاتے جاتے خدیجہ دو تحفے دے کے چلی گئیں، ایک یہ عالم اسلام، خدیجہ کی دولت خون بن کر دوڑ رہی ہے، بے شک اور دوسری وہ بیٹی کہ چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اگر خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت نہ ہو، دیکھیں کسی بھی بیٹی کو پہچانا جاتا ہے اس کی ماں کے ذریعے۔ فاطمہ زہرا روایت کی بتاتی ہے کہ فاطمہ زہرا جب دلہن بن کر مولا کائنات کے گھر میں تشریف لے جا رہی تھی تو خدیجہ کا نے ایک جوڑا اپنی ایک سہیلی کے پاس رکھوایا تھا، کہا تھا کہ میری بیٹی جب بیاہ کر جانے لگے تو یہ جوڑا فاطمہ کو دے دیا جائے، عروسی جوڑا تھا کہ فاطمہ اسے پہن کر شوہر کے گھر جائیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سہیلی کے پاس کیوں رکھوایا، فاطمہ کے پاس رکھوا دیتی، مگر ماں سے زیادہ بیٹی کو کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ جانتی تھی خدیجہ کہ اگر فاطمہ زہرا کو دیا تو اسے رائے خدا میں خیرات کر دیں گے۔ فاطمہ زہرا اسے جوڑا نہ سمجھیے گا، اس کے ایک ایک دھاگے میں ماں کی تمنائیں ہیں، ماں کی آرزویں ہیں، ماں کی حسرتیں ہیں کہ کاش فاطمہ کو دلہن بنا دیکھتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جناب فاطمہ زہرا جب مولا کائنات کے گھر میں تشریف لے گئیں اور صبح عروسی جب مولا کائنات کے گھر میں رسول خدا تشریف لائے تو دیکھا کہ فاطمہ آج بھی پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے، پیون لگا لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ وہ لباس کہاں گیا جو آپ کل میرے گھر سے شوہر کے گھر میں پہن کر آئی تھی؟ فاطمہ نے کہا کہ بابا جان، میں جب صبح کو علی کے گھر میں تھی تو میں نے ایک سائل کی صدا کو سنا، جو سائل اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا۔ اللہ کے نام پر تو اچھی چیز دی جاتی ہے نا، میں نے وہ عروسی جوڑا اللہ کے نام پر دے دیا اور میں یہ پھٹا پرانا لباس پہن کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ فاطمہ نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ صدقے نوائے۔ فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ بابا جان یہ وہی طریقہ ہے جو آپ کا طریقہ تھا، کہ آپ جب مکے کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے تو جو بھی آپ کے سامنے یتیم مسکین فقیر آ جایا کرتا تھا، آپ جو کچھ بھی ہوتا تھا رائے خدا میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے لباس مانگا، آپ پھٹا پرانا بوریا پہن کر اپنے گھر میں آ گئے، اور اس کے بعد میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے یہ سوال پوچھا تھا، یہی سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ پھٹا پرانا بوریا دے دیا ہوتا، آپ نے وہ لباس، تو اس وقت جو آپ نے جواب دیا میں وہ جواب آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ بابا جان آپ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے گا وہ کئی گنا زیادہ بہترین بنا کر دیا جائے گا۔ تو آج مجھے مکے میں یہاں پہ کون دیکھنے والا ہے، لیکن کل جب مجھے سید المرسلین کی حیثیت سے میدان محشر میں شافع محشر کی حیثیت سے بلایا جائے گا تب میں وہ جوڑا پہن کر آؤں گا۔ بالکل اسی طریقے سے فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ بابا جان مولا علی کے گھر میں کون ہے مجھے دیکھنے والا، لیکن کل جب مجھے سیدۃ النساء العالمین کی حیثیت سے میدان شفاعت میں بلایا جائے گا تب میں وہ قیمتی وہ عروسی بیش قیمت جوڑا پہن کر
सुबहान अल्लाह। हमारे साथ रहिएगा रौनक रमज़ान में। जब लौट कर आएंगे तो सेगमेंट होगा एहतमाम रमज़ान। रौनके रमज़ान रमज़ान रौनके रमज़ान रौनके रमज़ान। Assalamu alaikum, this is Chef Nori Ansari. Welcome you in my kitchen of Raunak Ramazan, and this is everybody's favorite segment, and especially my host's favorite segment. एहतमाम रमज़ान। बहुत 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 आप सबको खुशामदीद। अच्छा, आज ऐसा क्या होने वाला है? क्यों कि आज बहुत मोहतात होकर ये सारी बातें बताइएगा। पलट के देखिए वहाँ हमने आपका तोड़ मंगवाया आज। तो आज आप, मुझे लग रहा है कि आज बहुत ऐसा कुछ बनने वाला है जिस पे वो बहुत एतराज करेंगे, क्योंकि ये तो मेरे सिरहाने हैं ना। ओए होए होए, मैं समझ गया हूँ क्या होने वाला है। सिरहाने ही रहने दे मोहसिन। अच्छा, उसको वही रहने दे। ओके, दिखाने की चीजें यहाँ तक खाने की नहीं है, दिखाने की। लेकिन you know being मुफ्ती साहब को ये मत बताओ। वो एक आपने जुमला सुना होगा ना, कुछ दिखाने की कुछ खाने की। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये हाथी के वो दांत है जिसको बस दिखाया जाए, लोगों को खुश किया जाए, खाया ना जाए। मगर ये चीज ऐसी है कि आधी होकर भी पूरी कहलाती है। अब तक समझ में नहीं आया। भाई वाह वाह वाह, समझ में नहीं आया कि आधी होकर भी पूरी क्यों है। पूरी क्यों? हाँ भाई वाह 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 वाह। ये हमारी हिना बाजी बताएंगी या नौरीन बाजी? नौरीन बाजी, बाजी आप पहले बताइए कि आज क्या पकाने वाले। लेकिन मैं ये कहती हूँ कभी कभी खा लेना चाहिए। थोड़ा बहुत पोर्शंस में तो खा सकते हैं ना, पोर्शंस में। अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में मोहसिन ने मुझसे पूछा था कि 2 पकौड़े कब कब खाने चाहिए। मैंने कहा हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 दफा। दवाई है 2 पकौड़े। फाइन। तो आज हमारा चीट डे है इफ्तार में, समझे आप। और आज हमें इजाजत मिल गई है हमारी न्यूट्रिशन से। तो बताइए क्या पक रहा है? अच्छा, आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड सावर पोटैटोज हैं, जो कि स्वीट एंड सावर सॉस से बनेंगे टेमरिन चटनी के साथ। हम ये बना रहे हैं। और हम एक ड्रिंक बना रहे हैं जो कि स्ट्रॉबेरी लेमन मोहितो। ये भी बहुत समझ ड्रिंक है, बहुत मजे का बनता है, बहुत न्यूट्रिशियस भी है और अच्छा भी है। क्या क्या न्यूट्रिशियस भी है? no, पहले स्ट्रॉबेरी लेमन मोहितो। मुफ्ती साहब, लेमन और भाभी को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं उनसे कहूंगा कि मैं खाकर आ गया, काफी काम हो गया मेरा। भाई वाह 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 जी। तो कैसे और क्या होने वाला है? बस हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें हमने आलू लिए, पोटैटोज है जो कि मैंने बॉइल्ड कर लिए थे और उनको क्यूब्स में काट लिया था। अच्छा, मैंने इसमें एक कन्नी छोड़ दिया है। कन्नी मीन्स के थोड़ा सा हम जब सिमरिंग पे रखेंगे तो ये गल जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको मैं अगर इसको देखिए, ये खासियत है हमारी शेफ की, जिस दिन ये कुछ नहीं गिराती, सबने कुछ वो दिन पूरा नहीं होता। तो सिमरिंग भी सीखा आज हमने। अब ये हमसे इनसे पूछना होगा कि ऐसा क्या तरीका अपनाए कि इनसे कुछ गिरे नहीं। नहीं, आप कोई वजीफा बताए ना, आप बताइए कि अच्छा, इसका भी वजीफा होता है? कुछ ना कुछ होगा कि आप जरा साबित कदम हो जाए। सही। ऐसा कुछ हम कर कोशिश करें कि हम कुछ ऐसा दम करें कि इनसे कुछ गिरे नहीं। उससे क्या होगा, हमको भी पता चल जाएगा कि ये इसके एक तरीका ये भी है। एग्जैक्ट। इन पे ट्राई करके देखते हैं जी। सबसे पहले क्या होने वाला है? अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। वो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, क्योंकि थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। आपको तो बाज़गश्त आ रही होगी। ऑयल नहीं, बगैर ऑयल के भी खा लूंगी। बगैर ऑयल के खा लेंगी आप? बिल्कुल खा लूंगी। बगैर ऑयल के पापड़ बनेगा जी। अच्छा, अब इसमें जाएगा चॉप गार्लिक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें चॉप गार्लिक गया। ओके। थोड़ा सा हम इसको सॉटे करेंगे, लाइक गोल्डन ब्राउन। भाई सॉटे हो रहा है फाइनली बड़े दिनों बाद कुछ। हमने इसको सॉटे करना, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। सरबत आपा बेसिकली ये मेरी टीचर भी हैं, अंग्रेजी की टीचर है, जो मुझे किचन की जो चीजें हैं उनके बारे में सिखाती भी हैं, बताती भी हैं। सॉटे हमने आज यहाँ से सीख लिया। 2 दिन पहले आज एक और बोला ना अभी आपने, सिमरिंग। सिमरिंग क्या होता है? दम। सिमरिंग होता है दम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये गोल्डन हो गया। इसके साथ हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। ठीक है, क्योंकि असल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पोटैटोज में, और हर कोई भी वेजिटेबल्स बनाएंगे उसमें करी पत्ते डालेंगे तो बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। परफेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ जाएंगी इसमें ये हरी मिर्चें, जो कि मैंने स्लिट्स करके रखी, डीसीडेड कर ली, मतलब बीज निकाल दिया था। ओके। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसमें ये जाएंगी और साथ में थोड़े से मिंट लीव्स। परफेक्ट। ठीक है, और थोड़ा सा ये और सॉटे होगा। फिर हम इसमें बाकी के लवाजमात डालेंगे। लवाजमात? सही बोला? Did you just said that? Yeah, I just said that. लवाजमात?
अच्छा ये भी थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, ठीक है गार्लिक स्पेशली। ओके अच्छा अब इसके साथ साथ हम डालेंगे ये रेड होल चिलीज, साबुत लाल गोल मिर्ची। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा ये जीरा है, दिस इज क्यूमिन सीड्स, ये इसमें जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून। ओके परफेक्ट। ठीक है। अच्छा ये है कलौंजी, कलौंजी सुन्नत रसूल भी है, हर खाने में चुटकी डाल दें और निहार मुंह अगर आप ये खाएंगे 6 से 7 दाने तो एक्सेप्ट मौत सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। क्या बात। ठीक है, तो ये तो आपने आज का टोटका बता दिया। ये दिस इज टोटका भी और वैसे ही बता दिया। क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है, स्पेशल वो टोटका अलग भी बताएं, ये तो आप इस सालन का ही बता रही थी। हाँ नहीं वैसे यानी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुफ्ती साहब मुतमईन नहीं है मैं टोटका बता रही थी, ये आलू का जो कि वो गिर गया था मेरी बात बीच में रह गई थी। तो आप गिरा हुआ आलू उठाएं ना। टोटका हमारी हिना बाजी बताएं कि आलू भी खाएं और फेटी भी ना हो। हाँ ये हिना बताएंगे आज। आलू आप यही सारी रेसिपी बगैर तेल के बना लें। आप थोड़ा सा पहले पानी के अंदर ये तमाम मसालों को घोल लें, उसको अच्छी तरह से सिमर कर लें, आलू उसमें डाल के देयर यू गो डन। उसके बाद फिर तेल में फिर वो पका सकते हैं। नहीं तेल तो डला ही नहीं ना। आप घूम के तेल पे आ गए। मैं कह रहा हूँ अब फ्राई जो करेंगे तेल के बगैर कैसे होगा? मैंने अभी तो बताया, जितने ये इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं पैन में, तेल डालने के बाद वो तमाम इंग्रेडिएंट्स को पानी में डिसॉल्व कर लें। चूल्हा जलाएं, उसको डाल लें, फिर आलू डाल दें और सिमर कर दें, यानी दम लगा दें। ये बन गई आपकी बगैर ऑयल के, ताकि आप मोटे नहीं होंगे। मुफ्ती साहब के सवाल का जवाब है। अरे क्या बात है, आलू खा सकते हैं। आलू खा सकते क्योंकि आलू सोनिया को बहुत पसंद है। फ्रेंच फ्राइज मुझे बहुत पसंद है। अच्छा फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में अच्छा यहाँ छोटी सी एक प्रॉब्लम है, बेचारे मासूम से आलू को इतना क्रिमिनल बना दिया है। इतना क्रिमिनल। आलू हाई इन पोटेशियम होता है, ठीक है, आपकी हड्डियां बहुत अच्छी करता है। अच्छा आलू इटसेल्फ फैट फ्री होता है। आलू कोलेस्ट्रॉल के जितने पेशेंट हैं उनके लिए मुफीद है। लेकिन जब हम आलू को ऑयल में और फैट में मिला देते हैं तो वहाँ आलू अपनी इफादियत खत्म करता है और वो फिर ट्रांस फैट में चला जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को आपने फैट के साथ मिलाया तो वो ट्रांस फैट में चला आलू खाने की एक ही फॉर्म है जो मुझे समझ आती है जब हम डाइट कर रहे होते हैं, मैश पोटैटो, बॉइल्ड, बेक, आप इस तरीके से सिर्फ एक ये फॉर्म है हेल्दी। स्वीट पोटैटोस खा सकते हैं, स्वीट पोटैटोस तो बेस्ट है। आलू बहुत अच्छी उसमें। और अब मसला ये है कि दोनों जमीन के अंदर ही उगती हैं सब्जियां। अब उसमें फायदा ज्यादा ये है कि उसमें फाइबर बहुत है। आलू की निस्बतन शकरकंदी में बहुत फायदा है और फाइबर है। तो फाइबर जब हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है शकरकंदी का, उसके कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी उसके शुगर लेवल को बढ़ने में मदद देता है। फाइबर उसको कम बढ़ाता है। तो यहाँ जो शकरकंदी है वो आलू का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है कि अगर जिनको डायबिटीज है यानी डायबिटीज के मरीज शकरकंदी का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पूरे सेट पे रौनक रमजान की अगर किसी के दिल पे छुरियां चल रही हैं तो वो है ये। हमारे साथ रहिएगा, उम्मीद करते हैं आपकी इफ्तार भी अच्छे से तैयार हो रही हो किचन में और ऑयल के साथ हो रही है। हमारे साथ है रौनक रमजान में। लौट कर आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। रमजान रौनके रमजान, रमजान रौनके रमजान, रौनके रमजान। वेलकम बैक टू रौनक रमजान। और नौरीन और मोहसिन, आप क्या कहाँ तक पहुँचे? ऑलमोस्ट बस हमारे आलू होने वाले हैं। हमारे आलू नहीं। About to, you know? तो हमारे ही हुए ना मोहसिन जी। अच्छा हमारे सेट पर बनने तो हमारे ही हुए। देखिए बचपन में आलू पड़ता था जब कहीं टक्कर लग जाती थी। उसको आलू कहते थे हम। ये वो आलू नहीं है ना, यहाँ पे पड़ जाते थे। यहाँ पे उसको पंजाबी में घुड़ोमड़ा भी कहते हैं ना। आलू कहकर तंग भी किया जाता है फेटी। हाँ ये भी बात है। अब जाहिर है ऐसी सूरत में ये ज़ाहिर है ये लोग थोड़ी कहेंगे अब मैं हमको फेटी बोलूं। लेकिन अब डॉक्टर हिना ने बता दिया ना कि आलू का और फैट का कोई ताल्लुक नहीं है। मासूम में आलू से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि बिल्कुल। रोजेदारों को सब्र का इम्तिहान लिया अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इतने करीब हूँ इसके और मैं कैसे मान लूँ कि पानी में भी यही खुशबू आएगी इनकी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। देखें अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। कुछ पानी के लिए कुछ खोना, खुशबू खो दूं मैं। देखिए अगर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, चले वंस इन अ वाइल चल जाता है, आपने खा लिया। बट अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वेट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो फिर उनको कहीं ना कहीं एहतियात करनी है, तो फिर उन्हें टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये अजीब बात है सबत आपा कि जितनी भी हेल्दी चीजें हैं
वो मोस्टली टेस्टलेस हैं, और जिन चीजों में जायका है, जो ये फहरिस्त है, जो मेन्यू कार्ड मुफ्ती साहब का है, वो लजीज कितना है नामा साहब? बस यहाँ भी मैं आपकी बात क्लियर करती चलूं कि जितनी हेल्दी चीजें हैं वो इनसे बढ़कर लजीज है। मसला बताऊं कहाँ हुआ है? रूट कॉज ये है हमारी कि हम उनसे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए। हमारे टेस्ट बर्ड हमने साइकोलॉजिकली वहाँ जाके सेट कर दिए हैं कि निहारी विद लॉट्स ऑफ तरी ओवर इट, दैट इज टेस्टी। और मगज भी थोड़ा डाल देना, कह दें कहने में क्या है, मगज डलवाएं थोड़ा, वो टेस्टी है, बट ऐसा नहीं है। मजा आ रहा है ना, मतलब मगज डला हुआ है, नली डली हुई है, कह दे, बट ऐसा नहीं है। तमाम वो चीजें टेस्टी हैं, आपको बुलवा कर रहेंगे हम। मुझे लगता है आप कायल हो जाएंगे आज। मुफ्ती साहब पूरे इतने सारे अज़म के साथ आए आपसे बोलेंगे तो फिर आप आखिरकार आपको हार मानना पड़ेगा। ये सब हम सबको हरवाएंगे आप। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर में लोगों को ये बताना है कि क्या खाना है, किस तरीके से खाना है और कौन सी चीजें हमारी। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट हिना साहिबा, मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़े अरसे से डाइट प्लान फॉलो करता आ रहा हूँ। हमें ऑन स्क्रीन रहने के लिए बॉडी के साथ बहुत से रद्दोबदल करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू आर। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेड टू ऑर्डर है मेरी बॉडी, जिसको जो चाहिए मैं उसको वो दे। तो मेरा ये मानना है कि हमें कार्ब्स लेने चाहिए। हमें जब हम डाइट पे जाते हैं मोस्टली तो हम वो हेल्दी नहीं होता, वो सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा होता है। तो डाइट करते हुए हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ट्रिकी एक डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है। आप कोई ऐसा डाइट प्लान जरूर इंट्रोड्यूस करवाइए कि जो लोग डाइट भी करें लेकिन वो हेल्दी भी रहें, उनकी हड्डियों में, जोड़ों में बाद में दर्दें ना हो बढ़ती उम्र के साथ साथ। क्योंकि अब हम जो चिकन भी खाते हैं वो ब्रायलर होता है, मोस्टली फोका चिकन होता है, अंडों में वो ताकत नहीं है। तो जरूर उस पे देखिए बात दरअसल ये है कि क्रैश डाइट की जब भी बात आती है मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दुनिया भर के डाइटिंग का नाम आ जाता है, डाइट प्लान्स के नाम आ जाते हैं कि भाई एटकिन कर लो, हाई प्रोटीन कर लो, कीटो कर लो, हार्डकोर वेगन हो जाओ, बट इट्स नॉट अ लाइफस्टाइल। आपको एक लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। डाइट प्लान वो होना चाहिए जो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली बना हुआ। अगर मैं आपके लिए डाइट प्लान बनाऊंगी या मसलन आपके लिए बनाऊंगी तो ये होगा कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाऊंगी, शॉर्टकट और बॉडी टाइप के हिसाब से। बॉडी टाइप मैं कोई शॉर्टकट नहीं लूंगी, मैं वो सस्टेनेबल प्लान आपको दूंगी कि जहां आपको अगर वेट लूज करना है तो आप ग्रेजुअली लूज करेंगे, मसल मास अपना गेन करेंगे, इम्यूनिटी, स्टेमिना सब सस्टेन रहेगा, ना कि आप एकदम से क्रैश डाइट पे जाओ और बीमार दिखना शुरू हो जाए। शेफ हम कहां पहुंचे? हम सर्विंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और हम गिरा भी रहे हैं। ये कहें ना प्लीज, ये कहें, रिवायत अपनी पूरी ये तस्लीम करें, प्लेट में ही गिरा है ना, ये तस्लीम करें कि आपने गिराया है। जब तक हम बात कर रहे थे आपने वो बच्चों की तरह ना फौरन छुपाने की कोशिश की है। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, टाइमिंग्स हमारे जो खाने की है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं। यहाँ भी मैं ये बात कहती चलूँ कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट डिजाइन किया है। लेकिन अगर कोई ऐसा डायबिटिक पेशेंट है मेरे पास जो आता है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो मैं उसको कहूँगी कि आपने सुबह में इस तरीके से स्टार्ट लेना है, वेजिटेबल से स्टार्ट लेना है, फिर प्रोटीन लेना है, फिर आगे जाना है और रात में जल्दी खा लेना है। यही बात मैं बहुत सारे लोगों से कहूँगी कि अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से सेटल करें। टाइमिंग्स इतने मैटर करते हैं कि आपने अगर सोने से 4 घंटे पहले अपना खाना फिनिश नहीं किया तो वो खाना डाइजेशन मोड में नहीं जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो मैं भी सेकंड करूंगा कि अपना लास्ट मील जो है वो आप कोशिश कीजिए कि कहीं 7-8 के करीब ले लें, बहुत भी अगर लेट करें आप। जी बिल्कुल वही बात है ना। मैं अब रमज़ान का बाबरकत महीना है तो मैं यही कहती हूँ कि रमज़ान का इस्लाम ज़ाब्ता हयात है। अगर हम देख लें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो ऑलमोस्ट सिर्फ 2 मेन मील्स खाते थे दिन में। या वो सुबह उठकर फजर के बाद यानी सनराइज पे खाते थे और सनसेट पे खा रहे होते थे। अच्छा। तो हम अगर उन्हें ही फॉलो करते रहें और उनके हम मील्स देख लें कि क्या है, वो फ्रेश जौ के आटे की रोटी। आज पूरी दुनिया वीट को एक्सक्लूड करके जौ को इंक्लूड कर रही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते थे। आज पूरी दुनिया इंटरमीडिएट फास्टिंग पर आ रही है। और पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आप फास्टिंग करें। तो फास्टिंग आपके बॉडी में जो भी जहरीले मवाद होते हैं उनको खुद किल करती है और आपकी बॉडी
सेल्फ रिजुविनेशन मोड पे चली जाती है। क्या बात। तो हर चीज हमने इस्लाम से हमने सीखी, आज पूरी दुनिया उसको मान रही है, हमें बता रही है कि दिस इज द वे हाउ यू हैव योर लाइफस्टाइल और ईटिंग पैटर्न्स। परफेक्ट। अब हम ये तो रेडी हो गया हमारा, जल्दी से मुझे ये रेडी करवा दें। चलिए स्ट्रॉबेरी एंड सबसे पहले तो बर्फ डालनी है, ये मैं सीख चुका हूँ। अगली कोई नई बात बताएं, टेल मी समथिंग न्यू। बर्फ डालना मुझे आ गया, सही, कुछ नई सिखाएं आज चीज मुझे। ये हो गई हमारी बर्फ, और अब क्या चाहिए हमें? इसके बाद हम मिंट लीव्स डाल दें। मिंट लीव्स डाल रहे हैं इसमें। परफेक्ट। अच्छा, इसमें लाइम पाउडर एंड शुगर है, वो डाल दें। ये जी, ये लाइम जूस हो गया, वो एक लेमन पाउडर है, एक शुगर है, ये डाल दें। शुगर कितनी डालनी है हमें? ये पूरा ही डाल दें। ओह अच्छा। हाँ। 4 टेबलस्पून शुगर डाल रहा हूँ पूरी। ओके। ये भी, ये अच्छा हिना जी, ये शुगर को यानी चीनी को कहा गया कि ये आपके लिए बहुत आराम से जहर है। बिल्कुल सही, स्लो पॉइजन है, क्योंकि ये रिफाइंड है, ये एक गन्ना है, फल है, उसकी एक रिफाइंड फॉर्म है, उसमें से उसको ड्राइव कर लिया गया। जो आप गन्ना खाएंगे उसके अलग अफादियत हैं, लेकिन ये जो पाउडर्ड शुगर है इसका कोई फायदा नहीं है। ये आपको एजिंग की तरफ भी ले जाती है, सिर्फ वेट गेन के लिए नहीं है। बहुत बंदा गुड़ वगैरह इस्तेमाल कर गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको वेट लॉस नहीं करना, और अगर वेट लॉस करना है तो सबसे बेहतरीन। मुफ्ती साहब इनकी बातों पे गौर मत कीजिए। उसके लिए मैं ये चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी जब हम लौट कर आएंगे तो आपकी भी इफ्तार हो चुकी होगी और हमारा भी दस्तरखान जो है वो सज चुका होगा। ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू गो, और उम्मीद करते हैं कि आपका इफ्तार भी अच्छा रहे और अपने दस्तरखान को खूब सजाइए और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए। अपने हमसायों में एक ट्रे सजा कर भेज देंगे तो क्या ही अच्छी बात हो जाएगी। लौट कर आइए रौनक रमजान में, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। रमजान रौनके रमजान, रमजान रौनके रमजान, रौनके रमजान। रौनक रमजान में इफ्तार के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और सरसरी से इफ्तार हम कर चुके हैं और अब वक्त आ गया है उस इम्तिहान का जिससे हमारी शेफ को रोजाना गुजरना होता है। नहीं आपको नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप है ना मजी को हम अपनी मेजबानी में प्लीज नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि हम अपनी मेजबानी में कोई कोताही कर रहे हैं, क्योंकि वो खाती नहीं है तो इसलिए। तो ये मैं आपको परोस दूं ये साथ में। शेफ ऐसा ही है कुछ? जी बिल्कुल, ये सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही, परफेक्ट। वैसे परोसने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। वेल डन, बहुत सुगड़ हूँ मैं। माशाल्लाह। नहीं देखिए, वो मजी खाएंगे तो उनको भी इसकी अहमियत का पता चलेगा, अफादियत का अंदाजा होगा। बिल्कुल ठीक। फिर उसकी तारीफ करेंगी और कुछ जो है मैं ना इसकी खुशबू सूंघ के इसकी अफादियत का अंदाजा कर सकती हूँ। और वैसे भी शेफ आपकी दोस्त हैं तो आपको यकीनन उनकी कारकर्दगी पे तो कोई शक नहीं होगा। बिल्कुल शक नहीं है। शी इज अ ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट शेफ। मैंने पाकिस्तान में जितने भी शेफ देखे, शी इज द ब्रिलियंट वन। आई मीन जो उनकी प्रेजेंटेशन है दैट इज एब्सोल्युटली गुड। आप प्लीज पी तो लीजिए कुछ। ये मेरे हाथ में बहुत प्यारा लग रहा है और मेरी फ्रेंड की उसमें रिस्पेक्ट है तो मैं पी रही हूँ। जरूर प्लीज। मैं कह रहा हूँ मोहसिन भाई, बड़ी बात है कि ऐसी डॉक्टरनी जो हर चीज से रोके और टोके और ऐसी तारीफ कर दे नौरीन बाजी की, तो इसका मतलब वो बड़ी तारीफ के काबिल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि शी इज ग्लोबली एक्रेडिट, तो उन्हें हर चीज की नॉलेज है। ऑब्वियसली टेस्ट एनहांस करने के लिए टीवी पे ऑयल भी डालना होता है और तमाम वो खाने बनाने होते हैं जो जनरली बन रहे होते हैं। बट जब मेरी फरमाइश पे नौरीन हमारी शेफ कुछ भी बनाती है तो शी मेक्स अकॉर्डिंग टू मी एंड शी सो डियर एंड स्वीट। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत मजे का बनाता है। रियली? नहीं जी, पहला वोट तो आ गया। और ये स्ट्रॉबेरी मोहितो भी बहुत अच्छा और बाबसूख जराए से आया अब तक। माशाल्लाह, क्योंकि हमारा पैनल तो आपके मद्दाहों में शामिल हो चुका है। वो तो आपके गर्विदा है, वो तो खाए बगैर कह देते हैं कि बहुत अच्छा हो। मैं तो सच्ची बात ये है कि इस प्रोग्राम के शुरू होने से कबल मैंने रूहानी पहले सिचुएशन देखा जी, तो मैंने आपको देखा तो माशाल्लाह आप में मिलनसारी और इल्म के सारी तवाज़ो देखा। फिर मैंने मुबशिर भाई को चेक किया तो माशाल्लाह इल्मी सलाहियत और एबिलिटी नजर आई। फिर मैंने नौरीन बाजी को देखा कि कैसा टेस्ट है। तो रूहानी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही प्रोग्राम तो रूहानी आज टेस्ट बहुत माशाल्लाह अच्छा है।
آپ کو وہاں سے سگنل آ گیا تھا کہ وہاں نہیں ماشاءاللہ. پھر سونیا کا دیکھا تو کہا کہ 15 رمضان کے بعد اچھی ایکٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سونیا بہن میں بھی ماشاءاللہ امپروومنٹ آ رہی ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا, سیکھ کر نہیں آتا ہے, لیکن مجھے آلووں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے. اب اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ اس کو میں روٹی کی نیت کروں یا پوری کی کروں. پوری اچھا مگر ماشاءاللہ بہت اچھا بنا, بہت اچھا بنا ہے علامہ صاحب ماشاءاللہ لذیذ. دیکھا میں نے کہا تھا یہاں سے تو تعریف ہی آنی ہے. سرود آپا نے اگر کر دی ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا. تھینک یو, نوازش کرم, شکریہ شکریہ, مہربانی رہ گیا تھا. چلیے بخوشی آپ کو, اور آپ نے بھی پاس کر دیا؟ نہیں واقعی میں نے تو پاس کر دیا. کیا تھا یہ؟ اسٹرابری لائم موہیٹو. اسٹرابری لائم موہیٹو یہ بہت اچھا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور پلائیں اسٹرابری لائم موہیٹو, اور اس کو کوشش کریں پانی میں بنا لیں. آپ اگر آپ نے ہیلدی رکھنا ہے اس کو سوڈے میں نہ بنائیے, پانی میں بنا لیں, سارے انگریڈینٹس وہی ڈالیں, پانی میں بنا لیں, دیٹس اٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اچھی بات کیا ہے ہنا جی کی, اچھی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں وہ کسی چیز سے منع نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کی مقدار جو ہے ان کو دنوں پر تھوڑا سا بانٹ لیں, کہ آپ روز نہ پکوڑے کھائیں, سموسے کھائیں, جلیبیاں کھائیں, اور اس طرح کے لوازمات جو ہماری افطار کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں ویسے تو. لیکن چلیں کوئی بات نہیں, ہم تھوڑا سا ذرا کنٹرول کر لیتے ہیں. جتنے لوگ اس بات کو مان لیں, جتنے نہ مانیں وہ پھر وہ کوئی بات نہیں. جو نہیں مانیں گے وہ میرے ہی کلینک پر آئیں گے کچھ دنوں بعد. آپ کا کاروبار تو دونوں طرح سے چمک رہا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ میرے خیال میں شیف سے ہم اجازت لیتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کی رونق کو نہ صرف ہمارے دسترخوان کے ساتھ دوبالا کرتی ہیں بلکہ اپنی اس خوبصورت سی مسکراہٹ سے بھی دوبالا کرتی ہیں. ماشاءاللہ جیتی رہیے, خوش رہیے, سلامت رہیے, اور اللہ پاک آپ کے ہاتھوں میں ایسے ہی برکت ڈالے رکھے, اور آپ کی مسکان ہمیشہ سلامت رہے, اور آپ کو آپ کے صاحبزادے کے سر پہ سلامت رکھے, آپ کو آپ کے گھر کی رونق بنائے رکھے. اور بہت سی دعاؤں میں ہم آپ کو رخصت کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, کیونکہ اگلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ ہے آؤ وعدہ کریں. آج اتنا وسیع موضوع رہا کہ جب ہم سنہرے اقبال پر پہنچے تو وہاں سے گفتگو چونکہ اس موضوع کے حوالے سے ہو رہی تھی تو ہم نے وہیں سے کنٹینیو کی. لیکن اب میں آپ کو واپس سنہرے اقبال تک لے کر چلوں گا, جہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھا کرو. اور اس سے اچھا وعدہ تو کیا ہی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمیں صرف اس لیے نہیں ٹی وی لگا کر چھوڑ دینا کہ اچھا کوئی شو چل رہا ہے, ہم اپنے اپنے کام کرتے رہیں, افطار تیار کرتے رہیں, اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے جو لوگوں کی کچھ نہ کچھ آوازیں آتی رہیں, اس سے کچھ سیکھنا ہے. ہم پہ یقیناً اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ ہم پہ بنتا ہے, آپ کا اعتراض بنتا ہے, لیکن ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں. جیسے میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ علامہ صاحب نے وہ جو استغفار کی تسبیح کے بارے میں بتایا تھا, مفتی صاحب ہمیں اکثر تسبیحات بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ روحانی سلسلے بتاتے ہیں. وہ ضرور میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے بعد کوشش کروں کہ میں اتنے ہی انہماک سے, اور میں آپ کو سچ بتاؤں مفتی صاحب, آج میں نماز ادا کر رہا تھا تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں پوری دل جمی سے نماز پڑھوں. وہ جو ایک بھٹکنے کا ایک عنصر ہے جو ہم مسلم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیوں بھٹکتا ہے, اب وہ اتنا بھٹکتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے 25% میں وہاں تک ہوں کہ میں اب پوری دل جمی سے کوشش کروں گی نماز. تو آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو ہم آپ سے ایک وعدے کی گزارش کیا کرتے ہیں, وہ وعدہ ہم یہی آپ سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کریے, تاکہ آپ کو اگر وہ وعدہ توڑے کبھی آپ تو آپ کو شرمندگی بھی ہو. تو میں بھی اپنے تئیں یہی کوشش کروں گا اور آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب ہم درود پاک کی تسبیح کی, کیونکہ اتنا آسان اتنا سہل دین بھائی مجھے تو اور کوئی سمجھ نہیں آیا آج تک, میری ناقص علم کے مطابق, کہ اتنا آسان ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر ایک مسکراہٹ کے عوض آپ کو اس مسکراہٹ کو صدقہ کہا گیا ہے اور اس صدقے کا اجر بھی ہے, تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو. تو آپ کسی کے اچھے کام آ جائیں اور ساتھ دل ہی دل میں, جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے ہمارے ایک صاحب تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ یا رحیم اور یا رحمان کی تسبیح کرتے رہیں, اور تب تک کرتے رہیں کہ آپ باتیں بھی کر رہے ہیں تو وہ اندر آپ کی سانس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے, آپ اس نہج تک چلے جائیں, آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں. تو درود پاک کی تسبیح یا استغفار کی تسبیح یا کوئی بھی ایک ایسی تسبیح, کوئی ایسا اسم اعظم ضرور ہو, ہماری زندگی کا حصہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہماری سانسوں کے ساتھ چل رہا ہے.
ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہماری روح کے اندر سرایت کر چکا ہے اور وہ لہو میں بہہ رہا ہے ہمارے, اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے. ہمیں اس محتاجی سے نکلنا پڑے کہ ہمیں دھیان لگانا پڑے کہ ہم کیا کہہ رہے تھے, وہ وہاں تک جانا ضروری ہے. تو میں بھی کوشش کروں گا, آپ سے بھی وہ وعدہ لیتے ہیں, اور جب لوٹ کر آئیں گے تو ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہوگا بتائیے ذرا. وہ ہے جی دعوت روحانیت. یقیناً, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. رمضان رونق رمضان رمضان رونق رمضان رونق رمضان. رونق رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراہٹ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہی ہیں. میں آپ سے کہتی ابھی آپ نے کہا نا کہ مسکرا دینا ایک صدقہ ہے. جی جی. میں پھر سے یہ کہوں گی کہ سائنس تو بیس ہی اسلام پہ کرتی ہے, وہ وہاں سے ایویڈنس ڈھونڈتی ہے. جب ہم مسکراتے ہیں, انفیکٹ اگر ہم فیک اسمائل بھی پاس کرتے ہیں نا, تو ہماری باڈی سے انڈورفن ریلیز ہوتا ہے, ہیپی ہارمون ریلیز ہوتا ہے, آپ کو ینگ رکھتا ہے, جوان رکھتا ہے, ریجوونیٹ. انفیکٹ آپ کی جو لاف لائنز ہوتی ہیں نا, یہ بھی کم ہوتی ہیں اگر آپ اچھی طریقے سے مسکراتے ہیں. آپ کی لاف لائن کم ہوتی ہے اور آپ کی لائف لائن بڑھ جاتی ہے مسکرانے سے, یعنی خوش رہنے سے. مفتی صاحب, دعوت روحانیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ایسا جس سے استفادہ ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا, آج کا دور ایسا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے. بالکل. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہو ساس کی مخالف ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ساس بہو کی مخالف ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میاں بیوی میں بھی نااتفاقی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں. اب اس صورت میں کیا کریں کہ ساس, اچھا یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جب بہو آتی ہے تو وہ بیٹا جو ہر وقت امی ممی کہاں جانا ہے, چلے ممی, بس وہ, مگر یہاں آ گئے تو اب وہ تقسیم ہو جاتا ہے, بٹ جاتا ہے. ایک طرف اس کو اپنی ماں کی طرف, ایک طرف اس کی زوجہ. اب ایسی صورت میں ماں کے اندر فیلنگس آتی حسد کی کہ بھئی یہ بیٹا, اب وہ میں وہاں جا رہا ہوں, پہلے ماں کو لے جاتا تھا اب بیگم کو لے جا رہا ہے, تو آٹومیٹکلی طور پر اس میں ایک حسد کا ایک وہ آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ نفرت, پھر سازش. اس کا ایک بہترین ایسا نسخہ دے رہا ہوں کہ زندگی بھر لوگ جو ہیں مجھے دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں, ان 3 ناموں کو اگر پڑھیں, یا عزیزو, یا رؤوفو, یا ودودو, ان تمام کا جو اسم اللہ تعالیٰ کی, اس کے اندر محبت, عزت اور شفقت کے عنصر ہیں. بالکل. اس کو اگر 200 مرتبہ, اگر مثال کے طور پر بہو اگر جو ہے اس کے دل میں اپنی ساس کے لیے اگر نفرت ہے, یا وہ ہے کہ تمہاری ممی نے ایسے بولا, تمہاری والدہ نے ایسے بولا, تو ساس اگر محبت کی نیت کر کے پڑھ کر 200 مرتبہ اس کے تصور میں دل پر تصور کر کے پھونک دیا کرے. یا پھر ساس اگر مس گائڈ کرتی ہے یا نفرت کرتی ہے یا حسد کرتی ہے, تو یہ ان کا کر لیں. اچھا, میں یہاں عرض کروں گا کہ اگر کرے تو ایسا نہیں کریں کہ صرف وہ محبت کرے, بلکہ ایسی تصور کر کے میں بھی اس سے محبت. بالکل. اسی طرح ہسبینڈ وائف میں اگر آپس میں اگر کلیش ہے جس کی وجہ سے نا اتفاقی ہوتی ہے, تو ہسبینڈ وائف آپس میں تصور کر کے پڑھ لے. اور اسی طرح اگر اولاد نافرمان ہے, بدتمیز ہے, ضدی ہے, تو اگر اس کو پڑھ کر اس کو دم کر دیا کرے تصور میں. اور وہ اللہ تعالیٰ کے وہ 3 نام ہیں, ایک ہے یا عزیزو, یا رؤوفو, یا ودودو, اس کو پڑھ کر تصور میں دم کر لیا کرے. اب یہ ہے کہ کنٹینیو طور پر یہ کہ 90 دن رکھیں, اور اس کا جو پاکستان کی ٹائمنگ کے حساب سے بہتر ٹائم ہے وہ مغرب کے بعد. جو اکثر جو ٹائم ہوتا ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ محبت کی تاثیر زیادہ, اس وقت نفرت کی, اس وقت دشمنی کے اوقات ہوتے ہیں جو سیارے کہلاتے ہیں, تو اس حساب سے یہ کہ ان تصور میں دم کر دیا کرے. باس اگر تنگ کر رہا ہے اور تنخواہ نہیں بڑھا رہا ہے, یا کوئی پڑوسی اگر آپ کے لیے سازش کر رہا ہے, یا نہیں علامہ صاحب اس جملے سے نہیں آگے بڑھنے دوں گا میں آپ کو. بھائی اجی سنتے ہو نوجوانوں, یہ سنو ذرا غور سے, مگر اس کو محبوب اپنے قدموں میں لانے کے بعد میں اس طرف آئی نا, میں تو وہ تنخواہ والی بات کر رہا ہوں. یہ اللہ کا نام کا ورد ہے. اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ہے یا دیورانی ہے یا جٹھانی ہے, اگر تصور کر کے پڑھیں گے, اللہ کے اس نام کے اندر وہ محبت کی وہ عنصر ہے کہ وہ جو آپ کا دشمن ہو نا اور جان سے مارنا چاہتا ہو, اور آپ اس کو زندگی میں اپنی استقامت میں رکھیں, اور 6 منٹ لگیں گے, زیادہ ٹائم میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایسا دوست ہو جائے گا اور ایسا وہ ہو جائے گا, انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو اب جاتے جاتے میں چاہوں گا جس ذکر سے ہم نے شروع کیا تھا وہ برکت میں لے کر یہاں سے اٹھوں, اور ہمارے سننے والے بھی اس حوالے سے اگر چند جملے آپ عطا کر دیجیے ہمیں موضوع کے حوالے. ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت آج ہم سب کے واسطے باعث ہدایت ہے اور ایک روشن مثال کے طور پر موجود ہے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آج میری بیٹیوں کے لیے, آج ہماری بہنوں کے لیے یہ ذات گرامی ایک ایسی روشن مثال ہے کہ آج کی عورت جو کسی کو خوش نہیں سمجھتی, اپنے گھر کے مردوں کو خوش نہیں سمجھتی, اپنے سامنے والوں کو, اپنے مقابل کو خوش نہیں سمجھتی, میں, میرا گھر, میرے بچے, میرا شوہر
میری پراپرٹی، میری جائیداد، ان کے لیے لائق تقلید ہے، لائق روشن مثال ہے وہ ذات گرامی کہ ام المومنین ملکۃ العرب نے اپنا سب کچھ عالم اسلام کے واسطے قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ سر بس 2 باتیں میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے فرمایا کہ انی رزقت حبہا، مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جو خدیجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ازواج مطہرات کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رسول اکرم کو راضی کرنا چاہتی تھی یا خوش کرنا چاہتی تھی یا خوشنودی حاصل کرنا چاہتی تھی تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سرکار رسالت مآب کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ سے راضی کرنا چاہ رہے ہیں تو جناب خدیجہ کے فضائل پڑھیں، جناب خدیجہ کی سیرت پر عمل کریں۔ اور آج کی یہ پوری مجلس ہماری سرکار رسالت مآب کے حضور ہے اور انہیں راضی کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ وہ جناب خدیجہ کہ جن کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کی، سورہ ضحیٰ آپ پڑھیے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے غنی کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا پروردگار عالم خود آیا تھا یہاں پر اور کیا زمین کے خزانے زمین نے اپنے خزانے اگلے تھے؟ نہیں، ہوا کیا؟ امام فخر الدین رازی نے کہا فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، کہ رسول اکرم کو اللہ نے مال خدیجہ کے ذریعے سے غنی کیا۔ اور لفظ غنا ہے یعنی جناب مطلب کیا ہے، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ غنی کا مطلب یہ ہے دوسروں کے مال سے بے نیاز کر دیا، دوسروں سے بے نیاز کر دیا۔ اور میں آپ سے کہوں کہ جناب خدیجہ کا مال کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا مال کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کتنا طیب و طاہر ہوگا، وہ مال کتنا پاکیزہ ہوگا کہ جسے اللہ اپنا مال کہے، جسے اللہ اپنا مال کہہ کر بلائے وہ جناب خدیجہ کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت کے حوالے سے بہت قانون شریعت نے بنائے اور کہا کہ ان قوانین اور ان آداب کا خیال رکھا جائے، ان قوانین کی مراعات کی جائے، اور کیوں؟ تاکہ تمہارا مال پاکیزہ رہے۔ یہ کب ہوا؟ شریعت کے آنے کے بعد۔ شریعت کے آنے سے پہلے جس کا مال اتنا پاکیزہ ہو کہ جسے اللہ اپنا مال کہے اسے خدیجہ کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ بھائی کیا کہنے۔ کوشش کریں گے کہ ہم ان موضوعات کو پھر سے کسی پروگرام میں چھیڑیں، لیکن کیونکہ آگے ایسی راتیں آ رہی ہیں، ایسے دن آ رہے ہیں کہ وہ موضوعات بھی بہت پرلطف ہوں گے، کیونکہ اس گھر کا تذکرہ، اس گھر کا ذکر، اور جب ذہن اس گھر کی سیر یا طواف کر کے واپس آتا ہے تو بہت معطر ہوتا ہے، ویسے ہی وہ کسی اور ہی زون میں ہوتا ہے۔ تو میں تو اس لطف کو لے کر یہاں سے نکلوں گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی بھی سماعتیں جو ہیں وہ دھن رہی ہوں گی اس وقت۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کا بھی بہت اور شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید چیزیں بتائیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ان باتوں سے مستفید بھی ہوں۔ سبت آپ بہت نوازش، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شرف بخشا۔ مفتی صاحب دعائے خیر کے لیے آپ کی طرف لوٹوں گا، لیکن پہلے آپ کا شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی مجھے جاتے جاتے ایک اچھی سی دعا ہو جائے۔ علامہ صاحب اجازت؟ صاحب اجازت، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، اللہ پیارے، اللہ پیارے، اللہ پیارے خالق، پیارے مالک، پیارے ہادی حقیقی، اے اللہ یہ پروگرام کا اہتمام ہوا، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اے اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جن کا ذکر ہوتا ہے ان کی خاص توجہ ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے قلب محظوظ ہوئے، ہمیں یقین ہے کہ ان کی خاص توجہ ہوئی ہے۔ اللہ ان کی خاص توجہات میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اہل بیت کرام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں بڑی محبت عطا فرما، اور اے اللہ ان پیاروں کے نقش قدم پر اے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح صعوبتوں میں اے اللہ ہمارے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح جو ہے میارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اے اللہ اسی طرح ہمارے گھروں میں میاں بیویوں کو ایسے ہی ساتھ دینے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھریلو رنجشوں کو ختم فرما۔ اے اللہ گھروں میں سکون اور برکتوں
رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہماری اولاد کی ہمیں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے میں جو خرافات ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما. اور یا اللہ تیری حکم کے مطابق تیرے محبوب کی سنت کے مطابق اللہ والوں کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ اپنا ٹی وی کا رونق رمضان کا یہ پروگرام اس کے حوالے سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو یا ارحم الراحمین اپنے رحم و کرم کے صدقے معافی عطا فرما. اور ہم سب کو اس پروگرام میں اس طرح کے پروگرام میں صحیح معنی میں سیکھنے اور سمجھنے اور زندگی میں جہاں عمل کی ضرورت پڑے وہاں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ امام زین العابدین کے صدقے ان کو شفا یابی عطا فرما. یا اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ اس وقت جو حالات حاضرہ کی جو معاملات چل رہے ہیں اللہ ہم تیرے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ حاکم جو تیرے ملک سے با وفا ہو وہ حاکم ہمیں عطا فرما. اور جو بے وفا ہو یا چور ہو یا اللہ اسے ہمیں محفوظ اور معمون فرما. اور ہم عوام اور ہم رعایا کو بھی صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو سخی ہے تیرا سخی دربار ہے گر کرم کر دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رونق رمضان سے محسن عباس حیدر اور سونیا اور ہمارے پینل کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان رونق رمضان رونق رمضان